اردو مجلس۔ اردو مجلس میں میں دیپشکھا درگاپال تمام سامعین کا دل سے استقبال کرتی ہوں۔ دنیاوی اور اردو ادب میں خواتینوں کا تانیثیت کا خاصا حصہ رہا ہے، جس کے چلتے فیمنزم کا پرچم اٹھایا گیا اور یہ اتحاد، یہ تحریک بلند ہوئی۔ تو اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے شفاعت قادری صاحب کو۔ گجرات ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازے جا چکے جناب شفاعت قادری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے نقاد اور مصنف ہیں، تو آئیے سنتے ہیں آپ کی تقریر، آپ کی تحریر۔ تانیثیت لفظ فیمنزم کا اردو ترجمہ ہے، جس کا تعلق لیٹن لفظ فیمینا سے ہے۔ لفظ فیمینا کے معنی نسوانی اوصاف سے ہیں۔ تانیثیت عدم مساوات اور جنسی فرق پر مبنی ویلیوز اور تصورات کی نفی کرتی ہے، ایسے نظام کی تشکیل پر زور کرتی ہے جو مساوات کے اصولوں پر قائم ہو۔ تانیثیت کا تصور بنیادی طور پر تحریک آزادی نسواں اور عورتوں کے سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی حقوق کی پیروی کرتا ہے۔ تانیثیت کی بنیاد مرد اور عورت کے بنیادی فرق پر ہے۔ یہ فرق سیکس اور جینڈر دو سطحوں پر ہے، یعنی عورت بائیولوجیکلی مرد سے الگ ہوتی ہے۔ صنفی فرق سماج، ثقافت، معاشرت اور تربیت کا پروردہ ہے، یعنی عورت جو مرد سے مختلف نظر آتی ہے وہ اس کے ماحول کا نتیجہ ہے۔ سیمون دی بوار کے الفاظ میں عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ عورت بنائی جاتی ہے۔ تانیثی تحریک اس جنسی اور صنفی فرق کی بنیاد پر قائم ہونے والے مرد اساس سماج، میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی سماجی، معاشی اور جنسی ناانصافی، استحصال، غیر مساوات، جبر، حقوق انسانی سے محرومی، روایتی بندشوں اور مسئلہ اقتدار کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ عورت کی صدیوں سے کھوئی ہوئی شناخت، اس کے ذاتی اسپیس کی تلاش، اس کے تشخص کا مسئلہ ہے۔ اس کے ذاتی اسپیس کی تلاش اور روایتی طور پر تانیثی ادب کی اصطلاح ذو معنی ہے۔ اس سے وہ ادب بھی مراد ہے جو عورتوں نے تخلیق کیا ہے، اور وہ ادب بھی جو عورتوں کے متعلق لکھا گیا، خواہ ان کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے۔ دراصل تانیثی ادب یہ مان کر چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے ادبی رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع، بیان، اسلوب، تخیل، اظہار اور نظریہ، ہر سطح پر یہ فرق نظر آتا ہے۔ سماج کی طرح ادب میں بھی خواتین جنسی تعصب کا شکار ہیں۔ نسائی ادب کو کبھی نظر انداز کیا گیا تو کبھی کم مرتبہ سمجھا گیا۔ تانیثی تحریک نے اس صورتحال کو بدلا اور خواتین کے ادب کو ان کے ذہنی اور جذباتی پردے پر دیکھنا سکھایا۔ امریکی خاتون میری وال اسٹون کرافٹ کی کتاب اے ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف اے وومن کو تانیثی تحریک کا نقطۂ آغاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ سن 1792 میں شائع ہوئی اس کتاب میں مصنفہ نے مرد اساس سماج میں جاری جنسی فرق پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے انسانی معاشرے میں مرد عورت کے حقوق کے متعلق بغیر کسی فرق کے یکساں ضابطہ وضع کرنے پر اصرار کیا۔ تانیثی تحریک کی دوسری علمبردار خاتون ورجینا وولف کی 1929 میں شائع ہونے والی اے روم آف ونس اون میں خواتین کی آزادی اظہار کے حق کے لیے آواز بلند کی گئی۔ اس سلسلے میں تیسرا اہم نام
فرانسیسی خاتون سائمن ڈی بوار کا ہے۔ 1949 میں ان کی کتاب دی سیکنڈ سیکس شائع ہوئی۔ اس کتاب میں مصنفہ نے سماج میں عورتوں کو مرد کے مقابلے میں سیکنڈ سیکس یا ادر سیکس سمجھے جانے کے نظریے کی مخالفت کی۔ دی سیکنڈ سیکس تحریک نسواں کا ایک مائل اسٹون ہے۔ سائمن دی بوار نے ورجینا وولف اور فرائڈ کی تھیوری کو رد کرتے ہوئے ایکوالٹی آف سیکسز کے اصول کے مطابق عورت اور مرد کو یکساں سطح پر رکھ کر عورت کو مساوی حقوق دلانے کی بات، اور یہیں سے صحیح معنی میں فیمنزم کا آغاز ہوتا ہے۔ اے وومن از ناٹ بورن بٹ میڈ، عورت پیدا نہیں ہوتی مگر اسے عورت بنایا جاتا ہے۔ صدیوں کی مظلوم عورت نے جب اپنی قوت سے سر اٹھایا تو پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا، کیونکہ ان عورتوں کا غصہ اخلاقیات، مورالٹی کی تمام حدود کو پار کر چکا تھا۔ مرد سماج کے لادے ہوئے ہر ایک بندھن کو توڑ کر عورتیں سڑکوں پر اتر آئیں، دبی کچلی آواز میں فریاد کرنے کی بجائے رن چنڈی کی طرح گھر کی دہلیز چھوڑ دی۔ سماجی بندھن کے میٹافر یعنی میرڈ لائف، ازدواجی زندگی اور مامتا کے رول کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک فرد، انڈیویجول ہونے کے حق کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ مذکورہ کتابوں نے خواتین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس میں بیداری کی وہ کرن پیدا کی جس نے نسائی تحریک کو اجتماعی تانیسی تحریک میں بدل دیا۔ تانیسی تحریک کی تاریخ کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ 19ویں صدی کی ابتدا سے 20ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں تانیسی تحریک امریکہ اور انگلینڈ میں پروان چڑھتی ہے۔ عورتوں کے حق کی رائے دہی، حق کی ملکیت اور سیاسی امیدواری کا حق کے لیے مہم چلائی گئی۔ تانیسی تحریک کا دوسرا مرحلہ 1960 سے 1980 تک مانا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں تانیسیت کے دائرے کو مزید وسعت دی گئی۔ تانیسیت کی علمبردار بیٹی فرائڈمین دوسرے مرحلے سے منسلک رہیں۔ 1963 میں شائع ہونے والی ان کی کتاب دی فیمینائن مسٹیک نے اس عہد میں خواتین کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا۔ اس کتاب میں مصنفہ نے برسوں سے رائج اس خیال کی تردید کی ہے کہ عورت ذات کی شناخت اور اس کی تکمیل شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش اور انہیں بہتر انسان بنانے سے ہوتی ہے۔ مرد اساس معاشرے میں اس طرح کے خیالات سے عورت کی شناخت کو مسخ کیا جاتا ہے، لہذا مرد اساس معاشرے میں عورت کو مظلوم اور محکوم بنا دیا گیا۔ تانیسی تحریک کا تیسرا مرحلہ 1990 میں شروع ہوا۔ یہ موجودہ دور میں بھی جاری ہے۔ اس مرحلے میں تانیسیت کا تصور تحریک آزادی نسواں اور عورتوں کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی حقوق کے حصول کی جد و جہد کے مرحلے سے نکل کر عورت کے آزادانہ وجود کی تلاش، اس کی خودداریت اور مردوں سے مماثل حیثیت کے حصول کی آئیڈیالوجی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تانیسیت کے تیسرے مرحلے میں عورت کو نئے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ جس طرح عورت کو ابلا ناری تصور کیا گیا تھا، کمزور، لاچار، مجبور اور دوسرے درجے کی مخلوق، اس تصور کو یکسر بدل دیا گیا۔ اب اسے طاقتور، باہمت، حوصلہ مند، بے خوف، خود سے فیصلہ لینے والی اور مضبوط ارادے کی مالک کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ تیسرے مرحلے میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ عورت ایک انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اسے وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے لازمی ہیں۔ ادب کے ذریعے حقوق نسوانی کے لیے آواز بلند کرنے والی تحریک لٹریری فیمنزم کہلاتی ہے۔ اردو زبان و ادب نے بھی اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ تانیسیت کا آغاز اردو نثر میں سب سے پہلے ناول نگاری سے ہوتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مولانا حالی، عبدالحلیم شرر، مرزا رسوا، راشد الخیری، پریم چند، کرشن چندر، رضیہ سجاد ظہیر، قرۃ العین حیدر اور راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ناولوں میں تانیسیت کی عکاسی کی ہے۔ ناول نگاری کے ساتھ ساتھ افسانے نگاری کے حوالے سے بھی بہت سے نام ہیں
جن کے یہاں تانیسی رجحان ملتے ہیں: رشید جہاں، عصمت چغتائی، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، جیلانی بانو، واجدہ تبسم اور جمیلہ ہاشمی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو ناولوں اور افسانوں کے بعد اردو نظم اور غزل میں تانیسی رجحان پائے جاتے ہیں۔ تانیسی شاعرات نے اپنے جذبات اور احساسات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اور اردو شاعری کو ایک نئی فکر اور نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، سارا شگفتہ، عشرت آفریں، ادا جعفری، زہرہ نگاہ اور پروین شاکر، یہاں چند شاعرات کا کلام پیش خدمت ہے۔ کشور ناہید کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے گھاس تو مجھ جیسی ہے۔ گھاس تو مجھ جیسی ہے، پاؤں تلے بچھ کر ہی زندگی کی مراد پاتی ہے، مگر یہ بھیگ کر کس بات کی گواہی دیتی ہے، شرمساری کی آنچ کی کہ جذبے کی حدت کی۔ گھاس تو مجھ جیسی ہے، ذرا سر اٹھانے کے قابل ہو تو کاٹنے والی مشین اسے مخمل بنانے کا سودا لیے ہموار کرتی رہتی ہے۔ عورت کو بھی ہموار کرنے کے لیے تم کیسے جتن کرتے ہو، نہ زمین کی خواہش مرتی ہے نہ عورت کی، گھاس تو مجھ جیسی ہے۔ پروین شاکر کی غزل کے چند اشعار ہیں: میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ میں سچ کو سچ ہی کہوں گی مگر مجھے خبر بھی نہ تھی، تجھے بھی علم نہ تھا میری اس برائی کا۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا۔ تو یہ تھی جناب شفاعت قادری کی تقریر تانیسیت کی تاریخ اور اردو ادب کے موضوع پر۔ آئندہ پروگرام میں بھی ایسا ہی کچھ دلچسپ سا عنوان لے کر پھر حاضر ہوں گی میں، دیپ شکھا درگا پال۔ پھر ملیں گے۔ اردو مجلس۔